کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہم کو بیٹی عطا فرمائی ہے، کوئی اچھا سے نام صحابہ کرام کے نام پر، نبیوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، علماء کرام کے نام پر کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے۔ کیا نام رکھا؟ ذوحان، موبائل کی دین، ذوحان یعنی کٹنے والا، کسی لغت میں نہیں ملے گا، بہت تلاش کریں گے لغت ڈکشنری، بہت ڈھونڈیں گے تو القاموس الوحید میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، اس کے معنی جدا ہونے والا، کٹنے والا۔ بچپن سے اس کو اما ابا پکار رہے ہیں، ذوحان آئیے بیٹا ناشتہ کر لیجئے، اے کٹنے والے، ہمیں چھوڑ کے بھاگ جانے والے، آئیے ناشتہ کر لیجئے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک جب ذوحان ذوحان پکاریں گے تو شادی کے بعد تو چھوڑ کے بھاگ ہی جائے گا۔ لڑکی کا کیا نام رکھا؟ ارہا، ارہا۔ ہمارے پاس 1.25 لاکھ الفاظ والی فیروز اللغات میں نے پڑھی، فیروز اللغات پڑھی، لغات کشوری پڑھی، منشی جھمن لال کی لغات ہیرا وہ ہم نے پڑھی، مجمع اللغات پڑھی، لغات کشوری سید تصد الحسین رضوی کی 1872 کی، کہیں آپ یہ لفظ تلاش کیجئے 1872 کی، سب تلاش کیجئے، ارہا لفظ نہیں ملے گا۔ ایک صاحب نے رکھ لیا اپنی بیٹی کا نام موبائل، موبائل بتاتا ہے، جیسے شاہ رخ خان کے بارے میں بتاتا ہے موبائل، سلمان خان کے بارے میں، ارے بھائی پکچر کے بارے میں معلومات کرنا تو اس کا استعمال کر لو، دین کے بارے میں اللہ کے واسطے تمہاری کتابیں موجود ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ارہا، مرہا، مرہا، توبہ توبہ، مرہا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا 15ویں سپارے میں، میری زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا۔ مرہا مانے غرور، تکبر، گھمنڈ، اپنی بچیوں کو غرور اور تکبر کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ ابان، ابان یہ تو روشن نام، یہ تو صحابی رسول کا نام ہے، ہم نے بدل کے ابان رکھا۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا، پوتے کا نام تھا اہان، اہان، میں نے عرض کیا اہان کے معنی بے عزتی، ذلت، توہین۔ کل جمعہ ہے، مسجد کے امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے میں پڑھیں گے من اہان سلطان، من اہان سلطان، جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی۔ اہان کے معنی بے عزتی۔ ابا کو اتنا پیار ہے کہ اپنے بچے کو بچپن سے معصومیت کے زمانے سے جوانی تک اپنے بچے کو ذلیل کہہ کے پکاریں گے۔ وہ جو نام رکھے گا اہان، اہان کے معنی بے عزتی، اہان کے معنی ذلت، رسوائی۔ غور کیجئے، ڈیفیم، ڈیفیم کرنا، انسلٹنگ، انسلٹنگ، اہان۔ اس کو تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اپنے بچے کا نام ابان رکھا۔ میں نے کہا نون کے اوپر نام رکھنا ہے، ابان رکھیے، شکران رکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کا نام شکران۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نام رکھ دیا بچی کا نام جائشہ، شین آیا، بڑا اچھا لگا شین والا نام، جائشہ۔ جائشہ کے معنی بزدل، یہ موبائل ہے، موبائل سے دیکھ کے رکھے جا رہے ہیں۔ جائشہ معنی بزدل، جائشہ بیٹیا کھانا کھا لیجئے، اے بزدل کھانا کھا لیجئے۔ بچپن سے جوانی تک اس کو کتنی مرتبہ پکاریں گے جائشہ، جائشہ، اے بزدل، اے بزدل۔ بتائیے کیا اس کے اندر کبھی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں میں 2 نام مدینہ والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے، ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ ہم نے ان گنہگار، ان گندی اور ناپاک انگلیوں سے شاہجہاں پور کے جلسے میں اسٹیج پہ آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کا شمار کیا، خالی عبداللہ نام کے صحابہ کرام میں نے تلاش کیے، عبداللہ نام کے 425 صحابہ کرام کے نام عبداللہ ہیں۔ سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ کتنا پیارا یہ نام ہے عبداللہ، کتنے ہیں؟ 425۔ اور بخاری شریف پڑھاتے ہیں مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، شہید اس وقت ساؤتھ انڈیا میں ہیں، آندھرا پردیش میں پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان کو بھی میں نے کہا یہ تھوڑا کام کروائیے میرا، کہ حضرت اسٹیج پہ اب چلنا ہے، حضرت اسٹیج پہ چلنا ہے۔ میں نے کہا بس تھوڑا سا یہ کام پورا کر لیں تاکہ ہم بیان کر سکیں۔ یہاں 425 ہیں، اس لیے تحقیق جامع ہونی چاہیے، کتابوں سے رشتہ قائم کیجیے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے نہیں معلوم، اس لائبریری میں کتنی کتابیں نہیں معلوم، دنیا کی سب سے بھاری کتاب کون سی ہے نہیں معلوم، دنیا کی سب سے مہنگی کتاب کون سی ہے نہیں معلوم، دنیا میں سب سے لمبا قرآن کہاں ہے، دنیا کا سب سے بھاری قرآن کہاں ہے، دنیا کا سب سے بھاری قرآن کہاں ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن، سائز کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن کہاں ہے نہیں معلوم۔ معلوم ہو کیسے، کتابوں سے کوئی رشتہ تو ہے نہیں۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تجھے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ اقبال نے اس کو علم کے موتی قرار دیا، کتابوں کو علم کا موتی قرار دیا، اپنے باپ داداؤں کا علم کا موتی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، آبا باپ دادا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا،
جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کتابوں سے قریب آئیے. اللہ نے ہمیں آپ کو 1500 سال پہلے کتاب والا بنایا. انگریزی کی کتاب پہلی ابھی 550 سال پہلے لکھی گئی. ولیم کیکسٹن ہی واز دا فرسٹ رائٹر ان دا ورلڈ. دنیا کا پہلا رائٹر, پہلا لیکھک جس نے پہلی کتاب لکھی انگریزی کی, ہسٹری آف ٹرائے. اس کتاب کا نام, رائٹر کا نام, لیکھک کا نام, لکھنے والے کا نام ولیم کیکسٹن. اور قرآن مجید کب آیا؟ 1500 سال پہلے. تو کتاب والے بن جائیے. اللہ نے کتاب والا آپ کو بنایا. اب سبحان اللہ کہہ دیجئے, کتاب والے آپ ہیں, کتاب والے آپ ہیں, ثواب والے آپ ہیں, کتاب والے آپ ہیں, ثواب والے آپ ہیں, جواب والے آپ ہیں, شباب والے آپ ہیں, جواب والے آپ. جواب صرف صاحب ایمان دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کا علم 1500 سال پہلے اس کو عطا فرمایا. 86,700 الفاظ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اللہ کے قرآن میں, جس سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اللہ کا قرآن چھوٹ گیا, نبی کا فرمان حدیث شریف چھوٹ گئی. ابھی 2 لاکھ روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. بخاری شریف کی 7,275 حدیثیں, مسلم شریف کی 7,425 حدیثیں, ابو داؤد شریف کی 3,500 حدیثیں, ترمذی شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف کی 4,000 حدیثیں, مصنف عبد الرزاق کی 21,000 حدیثیں. سبحان اللہ نہیں کہیے گا, میں گناتا جاؤں گا. مصنف عبد الرزاق کتاب حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی 21,000 حدیثیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد میں, مسند احمد میں 40,000 حدیثیں, اور بحر الاسانید میں 1,00,000 حدیثیں. بتائیے 2 لاکھ سے زائد ہو جائیں گی. حدیثیں چھوٹ گئیں. تفسیر قرآن, تفسیر قرآن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1933 میں ہوا. ان کے زمانے میں 2.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی تھی. آج 2024 شروع ہو گیا ماشاءاللہ. سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. 3 لاکھ تفسیروں کا سرمایہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا. 3 لاکھ تفسیروں کا سرمایہ ہے آپ کے پاس. فتوے کی ایک کتاب, فتاوی رشیدیہ, فتاوی خلیلیہ, فتاوی محمودیہ, فتاوی رحیمیہ, ایک فتاوی ظہیریہ, فتاوی خیریہ, فتوے کی کتاب. 2.5 لاکھ کتابیں خالی فتوے کی ہیں. سبحان اللہ کہیے 2.5 لاکھ کتاب. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے. اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس. جیسے کلکتہ کی لائبریری کا نام نیشنل لائبریری, کلکتہ کی لائبریری کا نام نیشنل لائبریری. میں عرض کر دوں آپ سے, پٹنہ کی لائبریری کا نام خدا بخش لائبریری, خدا بخش لائبریری. رامپور اتر پردیش میں رضا لائبریری, رامپور کی لائبریری کا نام رضا لائبریری. ندوۃ العلماء میں, شہر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے اندر لائبریری کا نام شبلی لائبریری. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری, اس کا نام لائبریری آف کانگریس. لائبریری آف کانگریس. کتنی کتابیں ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری. برٹش لائبریری کے اندر باقاعدہ لندن میں ہے, لندن میں ہے, انگلینڈ کی راجدھانی لندن, لندن میں برٹش لائبریری ہے. 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں پر. آج کتابوں سے رشتہ ختم ہو گیا. آج سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ تک نہیں معلوم. نمازیں ہماری نمازیں کتنے سال سے چل رہی ہیں. میں نے عرض نہیں کیا پڑوسیوں کے حقوق, لا يدخل الجنہ من لا یمن جارہ بوائقہ. شروع میں اصلاح معاشرہ میں گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا اس شخص کو جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. لا يدخل الجنہ قطات, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. وہ نمازی ہو, روزہ دار ہو, حاجی ہو, چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنہ منان, احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. ایسی حرام پیسے سے لا يدخل الجنہ. وہ بدن کا جو حصہ حرام پیسے سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا خیال رکھیں ہم لوگ. حلال روزی, طلب کسب الحلال فریضہ وبعد الفریضہ. فرضوں کی ادائیگی کے بعد, فرضوں کی ادائیگی کے بعد میں عرض کر دوں آپ سے, حلال روزی کی تلاش فرض ہے. حلال روزی کی تلاش فرض ہے. طلب کسب الحلال فریضہ وبعد الفریضہ. فرضوں کی ادائیگی کے بعد حلال روزی کی تلاش فرض ہے, یہ لازم ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, حلال روزی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو کتاب کی دنیا میں آئیے. جب کتاب سے رشتہ ٹوٹا تو ہمیں معلوم نہیں کہ صوبہ بنگال کی خصوصیات کیا ہیں. اس کا نام بنگ کب تھا, بنگا کب بنا, بنگالا کب ہوا, اور پھر
بنگال کب بنا اور اس کے بعد میں پھر ویسٹ بنگال کب بنا, اس کا رقبہ کتنا ہے, اور باقاعدہ میدنی پور, مغربی میدنی پور یہ بڑا ہے یا پوروی مشرقی میدنی پور بڑا ہے, مغربی میدنی پور جو آپ کا یہ زیادہ بڑا ہے. میں نے عرض کیا, میں نے رقبہ بھی آپ کو بتایا ہے. یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ کبھی کسی اسکالر سے, کسی رائٹر سے, کسی پروفیسر سے, کسی لیکچرار سے, کسی اتہاسکار سے آپ کی بات ہو تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ جی میں بنگال میں رہتا ہوں, جی باقاعدہ اس کا رقبہ 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. جی ہاں, ہمارے ضلع کا نام مغربی میدنی پور ہے, پشچمی میدنی پور ہے. اس کا رقبہ 6,300 اسکوائر کلومیٹر ہے باقاعدہ. جی ہاں, صوبہ بنگال کے اندر گاؤں کی تعداد 40,996 ہے. ملک ہندوستان میں گاؤں 6,28,221 ہیں, مگر ہمارے صوبہ بنگال میں 40,996 گاؤں ہیں. تو آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. باقاعدہ علم کی دنیا میں آ جائیے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ کے ذکر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ. اللہ کہہ دیجیے, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. اب میں آپ سے اجازت لوں گا, ابھی بہت سارے معمولات باقی ہیں. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, غفور بھی اللہ, شکور بھی اللہ, صبور بھی اللہ, اور نور بھی اللہ, جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, غفار بھی اللہ, رحمان بھی اللہ, منان بھی اللہ, سلطان بھی اللہ, دیان بھی اللہ, سلطان بھی اللہ, حنان بھی اللہ, منان بھی اللہ, متکبر بھی اللہ, مصور بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, توجہ, مجیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, واجد بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, تواب بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی. جب تک اللہ نہیں کہیں گے نام آ رہے ہیں باقاعدہ. تواب بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, علی بھی اللہ, وہو العلی العظیم. آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اور اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا دوست ہے, مددگار ہے, حامی ہے. علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اسلام, اسلام. حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری, جلسہ سیرت النبی, جلسہ سیرت النبی, دھنیشور پور جلسہ کمیٹی. نعرہ تکبیر. تو خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ بآواز بلند کہیے, ایمان کی حرارت کے ساتھ کہیے. سب سے بڑے بادشاہ حقیقی کا نام لے رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ حاجی اشرف الحق صاحب ہیں. بکرے کتنے دنیا میں؟ 1 ارب 10 کروڑ. 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ میں عرض کر دوں آپ سے, بھینسیں کتنی؟ بھینسیں 20 کروڑ بھینسوں کو چارہ کھلانے والا کون؟ میں عرض کر 42 کروڑ کبوتروں کو دانا کھلانے والا کون ہے؟ میں 42 کروڑ کبوتروں کو دانا کھلانے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے, زمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ. زمین سے پہلے اللہ تھا, زماں سے پہلے اللہ تھا. اللہ کہتے جائیے, مجھے اجازت چاہیے, میں آپ سے اجازت دینا چاہتا ہوں. زمین سے پہلے آپ نے دیر کر دی سبحان اللہ کہنے میں, اب تو اور روانی انشاءاللہ لمبی جائے گی. زمین سے پہلے, زماں سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے کون تھا؟ پیچھے والے نہیں بولے اللہ. زمین سے پہلے, زماں سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, نشی سے پہلے, نشاں سے پہلے, نشی سے پہلے, نشاں سے پہلے, یہیں سے پہلے, یہاں سے پہلے, یہیں سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہیں سے پہلے, وہاں سے پہلے, کہیں سے پہلے, کہاں سے پہلے, نہیں سے پہلے, ہاں سے پہلے, نہیں سے پہلے, ہاں سے پہلے, دکان سے پہلے, فقاں سے پہلے, مکان سے پہلے, دکان. یہ یاد نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے. اللہ بتاتا جاتا ہے, ہم اور آپ کو
باقاعدہ سناتے چلے جاتے ہیں. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، دکان سے پہلے، فقا سے پہلے، مکان سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، ثمر پھل، قمر چاند، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، بہر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، اگر سے پہلے، مگر سے پہلے، ڈگر سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے، ہوا سے پہلے. فضا سے اللہ کی بات آ رہی ہے، الفاظ آتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ کہہ دیجیے آپ بھی باقاعدہ. ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ضیا سے پہلے، ضیا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے. اللہ اللہ آپ ذکر کا ماشاء اللہ آپ مشغول ہیں، اللہ قبول فرمائے. ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، ضیا سے پہلے، ضیا سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، ہر شے سے پہلے اللہ تھا. ہر شے سے پہلے نعرہ تکبیر. اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جلسہ سیرت النبی دھنیشور پور جلسہ کمیٹی. تو شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال. اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال. اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال، آج کا یہ جلسہ بے مثال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے. تمام بیماروں کو، جو بیمار ہو گئے ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائے. صحت یابی، شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت اللہ تعالیٰ ان سب کو اسپتالوں سے ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے. جو قرض دار ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرمائیے. ہر طرف امن و امان، سکون و چین، بھائی چارے کو عام فرمائیے. انسانیت اور مانوتا اور منشتا اور وشواس اور ایکتا اور بھائی چارہ اور کرتب اور شکشا اور باقاعدہ مترتا اور ہر طرف باقاعدہ واستوکتا اور گیان اور مان اور سمان کی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پورے ہندوستان، اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کو یاد کرنے کی اور قرآن شریف کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ رجب المرجب کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ شعبان المعظم کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. ماہ شعبان المعظم سے جڑا ہوا ایک تاریخی واقعہ، خانہ کعبہ کو اللہ نے خانہ کعبہ کو باقاعدہ قبلہ بنایا تو شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو بنایا. فلسطین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16.5 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز پڑھائی. ہم نے شروع میں سوالات قائم کیے تھے کہ امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی ٹیچر یا باقاعدہ آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز کون سی انگریزی تاریخ میں پڑھی تھی؟ اس کا جواب بھی ابھی اسی وقت لے لیجیے. باقاعدہ 11 جنوری، سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ. 11 جنوری سن 624 عیسوی، 11 جنوری سن 624 عیسوی شہر مدینہ منورہ نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی. سبحان اللہ. معراج شریف ہوئی. عربی مہینہ رجب المرجب کا تھا، انگریزی تاریخ مارچ کی تھی، باقاعدہ سن 620 عیسوی وہ تاریخ تھی. اور ایک سوال یہ بھی، دن میں حاجی اشرف الحق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی چونکہ جمعے کی نماز انشاءاللہ ہمیں اسی علاقے میں ادا کرنی ہے، تو جمعے کی نماز کے متعلق میں نے سوال قائم کیا. اگر کوئی شخص پوچھے کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کون سی تاریخ میں ادا فرمائی، تو جواب دیجیے گا باقاعدہ 24 ستمبر سن 622 عیسوی. 24 ستمبر سن 622 عیسوی، محلہ بنی سلمہ، محلہ بنی سالم، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
پہلی مرتبہ جمعے کی نماز 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ادا فرمائی۔ کل کے دن کے مخصوص اعمال ہیں، سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیے گا، بڑی فضیلت ہے۔ جس نے سورہ کہف پوری پڑھ لی اس کو فرش سے لے کے آسمانوں کے درمیان آسمانوں تک کا نور عطا ہوتا ہے، اور جس نے ایک رکوع پہلا پڑھا، سورہ کہف کا ایک رکوع پہلا اور سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھا سورہ کہف کا آخری رکوع، تو پیر سے لے کر کے باقاعدہ سر تک کے اس کو نور عطا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے وہاں سے لے کے خانہ کعبہ کے درمیان کا حصہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور کل ایک اور حدیث شریف پہ عمل کرنے کا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ آقا نے فرمایا اکثرو یعنی کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے زیادہ بڑھا کر پڑھا کرو۔ اور کثرت کا مراد یہ کہ 300 بار کم سے کم 3 تسبیح، عربی میں 2 پر جمع کا صیغہ نہیں آتا، 2 پر بہو وچن کا شبد کا پریوگ نہیں ہوگا، انگلش میں بھی 2 پر ہو جاتا ہے۔ اگر 2 بچے تو بوائز، ایک لڑکا تو بوائے، ایک لڑکا، 2 بچے ہیں تو بوائز، بہت سارے لڑکے، ایک لڑکی ہے تو گرل، اور 2 بچیاں ہیں گرلز، بہت ساری لڑکیاں۔ عربی میں قاعدہ یہ نہیں، عربی میں جب تک 3 نہیں ہوں گے اس وقت تک جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا، بہو وچن تبھی آئے گا جب 3۔ تو اگر آپ 2 تسبیح پڑھیں گے تو اکثرو پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ باقاعدہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، 3 مرتبہ 300 بار 3 تسبیح پڑھ لیجیے گا درود شریف سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ جی ابھی ذکر کیا والدین کے حقوق کے تعلق سے، یہ سمجھ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام و مرتبہ میرے والدین کو بخشا، اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ آپ کے والدین کریمین اگر حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آپ کو غلام کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے سائے کو تادر آپ سب پر قائم رکھے۔ آمین۔ دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ والدین کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ ارشاد فرما دیا کہ والدین کی رضا میں، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والد کی شان میں ایک اور لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے والد جنت کا دروازہ ہیں، باب الجنہ، تمہارے والد جنت کا دروازہ ہیں۔ ہمارے پاس روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات صدقات سب ہے، لیکن اگر دروازہ ہی نہیں ہوگا، ابا خوشی نہیں ہوں گے، ابا ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ یہ ایک مستقل شریعت کا الگ رجسٹر ہے، نماز کا رجسٹر الگ، روزے کا رجسٹر الگ۔ کوئی یہ نہ سوچے اپنی عبادت کی بنیاد پہ، عبادت کی بنیاد پہ ہماری نمازیں جنت کا بدل ہو سکتی ہیں، ہمارا روزہ جنت کا بدل ہو سکتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اسی لیے آقا نے فرمایا لن يدخل الجنہ، لن يدخل احدکم من عمل احدکم بعملہ الجنہ، تم میں کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں داخل ہوگا، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں، رحم فرما دیں تو جنت نصیب ہوگی۔ اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہے بے شک، دائمی، 70 سال کی عبادت کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں ہے، لمبی حدیث شریف مختصر کر دیں، تھکے بہت زیادہ، کھانا بھی باقی ہے اور بھی معاملات باقی ہیں۔ ایک صاحب، پچھلی امتوں کے ایک صاحب نے باقاعدہ بڑی عبادت کی، اللہ تعالیٰ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اور تنہائی میں بالکل مجھ کو ایسے مقام پہ پہنچا دی جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو، اور سمندر کے بیچوں بیچ میں اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیا، پہاڑی کے اوپر کوئی انسان نہیں۔ اللہ نے غیب سے وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ، تالاب نکال دیا، میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اپنے اس بندے کے لیے۔ ایک انار کا درخت باقاعدہ اگا دیا کہ روزانہ وہ انار کھاتے رہیں گے۔ اس طرح سے اب عبادت کی، 500 سال تک عبادت کی، اللہ کی بارگاہ پہنچے، فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں اپنی عبادت کر کے آیا ہوں، مجھ کو عمل کی بنیاد پہ جنت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا عمل کی بنیاد پر یا اپنی رحمت کی بنیاد پر؟ اب چونکہ ان کے پاس عبادت موجود تھی، کہا حضرت اے اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، جو ہم نے نمازیں ادا کی، جو روزہ ادا کیا ہے اس کے حساب سے دے دیجئے۔ کہا اچھا بھائی فرشتوں آؤ ذرا تولو، ذرا ان کی عبادت کو تولو۔ 500 سال کی عبادت رکھی ایک ترازو کے پلے میں، اور اللہ نے فرمایا جو ہم نے تمہارے لیے انار کا درخت اگایا تھا اس ویرانے کے مقام پر، وہ ایک دانہ انار کا دانہ پلے پہ رکھا، پورا پلہ بھاری، ساری عبادت کا پلہ باقاعدہ طور پر وہ اونچا ہو گیا۔
اب یہ رونے لگے اللہ پاک معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے. کہا تمہاری ساری زندگی بھر کی عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری تلاوت، تمہارا ذکر، تمہارا کار خیر اور تمہارا سجدہ ریزی کرنا اور تمہارا رونا اور تمہاری عبادت کا کرنا باقاعدہ میرے ایک اس انار کے دانے کی نعمت کا بدل نہیں بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ رونے لگے اللہ پاک نہیں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں چاہیے. اب دیکھ لیا نا کہ 500 سال کی عبادت بالکل ہلکی، اور ایک انار کا دانہ جو اللہ تعالیٰ نے ویرانے میں پیدا کیا تھا وہ دانہ کھا کر کے عبادت کرتے تھے. ابھی کہا ابھی تو بہت ساری تمہاری باقی، وہاں ہم نے کسی جانور کو نہیں بھیجا، تم اکیلے نماز پڑھتے تھے. میٹھا پانی وہاں تم کو کیسے مل گیا؟ اور باقاعدہ تم کو درخت کا دانہ ملا کرتا تھا اور تم حفاظت سے باقاعدہ نماز پڑھتے تھے. خالی تمہاری ساری کی ساری عبادت پر ہمارا ایک انار کا دانہ بھاری ہے. یہ رونے لگے، گڑانے لگے. اللہ پاک معاف فرما دیے معاف فرما دیے، اپنے کرم سے جنت دیجئے اپنے کرم سے جنت دیجئے. تو آقا نے فرمایا بعملی ہی، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالی الا ان یتغمدنی اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے باقاعدہ طور پر جنت میں داخل فرمائے گا. یہ والدین کا مقام، والدہ کی شان میں آقا نے فرمایا فإن الجنت تحت رجلها. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آقا نے کہ جابر جاؤ، جا کے ماں کی خدمت میں لگ جاؤ. فإن الجنت عند رجلها، ایک روایت فإن الجنت تحت رجلها، دونوں روایت کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آقا نے فرمایا عند رجلها، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے قریب ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے قریب ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے قریب ہے. تو ماں کو جنت باقاعدہ قرار دیا ہے، والد جنت کا دروازہ ہے. کوئی آدمی یہ سوچے ہماری تکبیر اولیٰ اتنے سال کی ہے، ہماری عبادت، ہماری نمازیں قضا نہیں ہوئی اور روزہ ہمارا چھوٹتا نہیں، ہر سال عمرہ کرنے جاتے، اتنے حج کر لیے. اگر والدین خفا ہیں تو جنت بھی خفا ہے اور جنت کا دروازہ بھی آپ سے خفا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آپ ان کو باقاعدہ ایصال ثواب برابر کرتے رہا کیجئے. جو ان کا حق ہے، شرعی حق ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. ہمارے محلے میں اللہ کے بڑے نیک بزرگ بندے اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی خدمت انجام دینے والے، خوب فریضہ انجام دیتے تھے. خوب باقاعدہ عزت مآب والی جناب ہمارے محسن و کرم فرما عزت مآب والی جناب حضرت الحاج جناب محمد شمشاد صاحب علیہ الرحمہ، ایک بزرگ حضرت سید ممتاز شاہ صاحب علیہ الرحمہ ہمارے گھر کے قریب آرام فرما ہے اور ان کے آستانے پہ بیٹھتے تھے، خدمت انجام دیتے تھے، بہت خدمت انجام دی. نمازیں باقاعدہ 5 وقتہ نمازی حاجی ماشاءاللہ نیک دیندار، وہ گزشتہ جمعرات کو اللہ کو پیارے ہوئے. ان کے حق میں دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ حضرت جناب الحاج محمد شمشاد صاحب علیہ الرحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر میں ان کو کروٹ کروٹ سکون و چین نصیب فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کے گھر والوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کا نعم البدل ان کے گھر والوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ہم تمام اہل محلہ کو، ہم تمام اہل محلہ کو، ہم تمام اہل محلہ کو، ہم تمام ملت اسلامیہ کو نصیب فرمائے. آمین. آج تک انتقال جناب جان عالم صاحب جن کی تدفین آج ہوئی کانپور کے اندر، ان کا میرے پاس فون آیا تھا ان کے خالازاد بھائی کا، عزیزہ محمد فرحان میاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ جناب جان عالم صاحب علیہ الرحمہ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ ان کی غیب سے کفالت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے، اس ضلع کو اللہ ترقی نصیب فرمائے، صوبہ بنگال کو ترقی نصیب فرمائے، صوبہ اتر پردیش کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرمائے. ہر طرف محبت بھائی چارے کی اللہ تعالیٰ ہوا چلا دے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے. 20 رکعت تراویح کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ماہ رمضان سے پہلے آنا ہوا تو انشاءاللہ فضائل رمضان، مسائل تراویح، فضائل اعتکاف کے اوپر اور شب قدر کے فضائل پر اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فضائل پر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تقریر ہوگی، کلام ہوگا، بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. ہمارے داعیہ مکرم جناب حاجی اشرف الحق میاں صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد سراج صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد شمشیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام علماء کرام، نقیب اجلاس، ناظم اجلاس جناب
مولانا نور الحق صاحب مدد علی اور صدر جلسہ جناب مولانا محمد صدیق صاحب مدد علی، اور اس جلسے کو سجانے بنانے میں قیام الطعام کا کھانے پینے کا انتظام کرنے والے جتنے بھی بندے بندیاں ہیں، پردہ نشی میری ماں و بہنوں نے جو انتظامات فرمائے ہیں، اور منتظمین نے جو فرش بچھایا بیٹھنے کے لیے آنے جانے کے لیے، اتنا خوبصورت اتنی زبردست آرائش اور زیبائش، اور سامنے اللہ کا مقدس گھر ماشاءاللہ کیسا بالکل مزین ہے، کیسا قمقموں سے چمک رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملاً بھی اس مسجد میں نماز ادا کرنے والا بنائے، اور مسجد میں تعاون کرنے والے حضرات کی روزی روٹی میں اللہ خوب برکتیں پیدا فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ تعالیٰ یہاں پہ آئے ہوئے جتنے حضرات ہیں ان سب کی آمد کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کریم اپنی شان رحیمی سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ آپ تمامی حضرات ابھی تشریف رکھیں، نقیب اجلاس انشاءاللہ تعالیٰ اجلاس چلائیں گے، نعتیہ کلام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔